معروف اسکالر بھی ہمارے ساتھ ہیں اینڈ ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں, ایک لیونگ لیجنڈ ثنا خواں ہیں ہمارے ساتھ. تو آئیے ملاقات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے بہت ہی پیارے بھائی اینڈ ادر پرسنالٹی جن کے ساتھ بہت سالوں سے میرا رمضان میں ان کے ساتھ رہتا ہے, اور میرے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ مجھے ان کا اسٹوڈنٹ بننے کا موقع ملتا ہے, اور ہم سب کو بھی. تو آئی ایم ویری ویری ایکسائٹیڈ ٹو اناؤنس کہ آج ہمارے ساتھ ہیں مفتی طاہر تبسم صاحب. اسکالر ہیں, رائٹر ہیں, چیئرمین ہیں آف نیشنل علماء کاؤنسل, اور ایک بہترین انسان مور دین اینی تھنگ ایلس. السلام علیکم مفتی صاحب. السلام. رمضان مبارک. جی خیر مبارک, آپ کو بھی بہت بہت مبارک ماشاء اللہ. اور آپ کو پتہ ہے جب آپ آئے تھے سیٹ پہ تو میرے چہرے پہ کتنی خوشی تھی, اور ایک وہ جو کہتے ہیں نا سیٹ پہ رونق ہی آ گئی آپ کے آنے سے. اور آپ کے ساتھ جو ایک پرسنالٹی بیٹھے ہیں جن کو اگر ہم لیونگ لیجنڈ کہیں تو یہ بات بالکل بھی غلط نہیں ہوگی. آپ ایک معروف, خود بھی معروف نعت خواں ہیں اور استاد بھی ہیں. ایک ایسے بریلینٹ پرسنالٹی جو 50 سال سے زیادہ نعت کی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں. ان کے شاگرد صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہیں. ہمارے ساتھ حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب ہیں. السلام علیکم حمدانی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کے ساتھ تو سب سے پرانا ساتھ ہے میرا. جی بے شک. آئی تھنک سب سے زیادہ ٹرانسمیشنز میں میری آپ سے ہی ملاقات رہی. جی بالکل, بڑی ملاقاتیں ہوئی. رمضان مبارک سر. نہیں آپ سے بھی, دوسروں سے شاید کم ہی ہوئی ہوں. بالکل, رمضان مبارک. ہاں جی, رمضان مبارک کی برکت سے. تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں رمضان کے استقبال کی. مفتی صاحب, رمضان کا استقبال کیسے کرنا چاہیے, صحیح طریقہ کیا ہے؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو, پوری ٹیم کو, اور بیہائنڈ دی کیمرہ جو لوگ موجود ہیں سب کو ماہ رمضان المبارک دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد اس کی پیش کرتا ہوں. دیکھیے, اللہ کا کروڑہا مرتبہ, بے حد و بے حساب مرتبہ شکر ہے کہ اس مالک نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ برکتوں, رحمتوں, رافتوں, رفعتوں, عنایات, نوازشات, برکات, خیرات, حسنات والا مہینہ عطا فرمایا ہے. بے شک. اور پھر آپ اس بابرکت لمحے میں افطار کی ان گھڑیوں کے اندر اپنے اس فورم سے, اس چینل سے خیر کا پیغام نشر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو اور چینل مالکان کو اس پر الگ سے مبارکباد. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ کاوشیں قبول فرمائے, آمین. اور ہمارے معاشرے کے اندر خیر کا پیغام پہنچے, امن کا پیغام پہنچے, اور بھائی چارے کا پیغام پہنچے. اور یہ رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے یہ ہماری ملک و ملت کے لیے خوشی کا پیغام لائے, آمین. ترقی کا پیغام لائے, اور خوشحالی کا پیغام لائے. پاکستان بھی رمضان المبارک میں ہی عطا. جی جی بلا شبہ بہت ہمارے لیے تو بڑا گہرا تعلق کروڑوں برکتیں لے کے آتا. رمضان المبارک میں, اور رمضان المبارک کی اس شب میں جو رمضان المبارک کا حاصل ہے, بالکل اس شب میں اللہ نے ہمیں یہ عطا کیا. آپ نے جو سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا جانا چاہیے, اس مبارک مہینے کو ویلکم کیسے کرنا چاہیے, یا ریسیپشن کس طرح دینا چاہیے. تو دیکھیے, ہمارے لیے تو ظاہر ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت, آپ کی سنت, آپ کا اسوہ, آپ کی حیات مبارکہ, وہی ہمیں قدم قدم پر رہنمائی فراہم کرتی ہے. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حافظ صاحب قبلہ پورے اہتمام کے ساتھ, پوری گرم جوشی کے ساتھ, پورے آپ یوں کہہ لیں کمر بستہ ہو کر, نہ صرف خود بلکہ اپنے اہل بیت کو بھی, اپنے اصحاب کو بھی تیار کر کے, تو ان میں اعلان کر کے پھر قیام, قعود, رکوع, سجود, عبادات میں اضافہ کر کے, حالانکہ ان کا ایک لمحہ بھی یاد خدا کے بغیر نہیں گزرتا تھا, لیکن جس سے جو پہلا مہینہ جو شعبان المعظم کا مہینہ تھا اس میں عبادات میں اضافہ کر کے, نوافل میں, قیام میں, قعود میں, روزے میں, تلاوت میں, ذکر میں, فکر میں آپ نے ماہ رمضان المبارک کا استقبال کیا ہے.
اور صرف استقبال بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے کم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رمضان المبارک کا استقبال رجب کے مہینے سے شروع کر دیا تھا. بے شک. یعنی 2 مہینے پہلے وہ جو حدیث شریف ہے وہ بالکل واضح الفاظ کے اندر انڈیکیٹ کر رہی ہے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یہ رجب میں آپ نے دعا مانگی، یا اللہ ہمیں رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، اور پھر ان برکات کے سائے میں ہمیں رمضان میں پہنچا دے. بے شک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے استقبال اور ویلکم کرنے کی تیاری رجب سے شروع ہوئی، اور پھر شعبان المعظم کے اندر تو اتنا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، یہ صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے اور ترغیب و ترہیب میں بھی یہ روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، اور اتنے آپ نے گرم جوش لہجے میں فرمایا تمہارا کون استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حیران رہ گئے کہ شاید پتہ نہیں کیا ہو گیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وحی اتری ہے یا پھر کوئی دشمن حملہ کر رہا ہے کہ آپ اس طرح اعلان فرما رہے ہیں؟ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں باتیں نہیں ہیں، ایک تیسری بات ہے. یا رسول اللہ فرمائیے وہ کیا بات ہے؟ فرمایا تمہارے اوپر ایک برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا، ایک عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، تو اس لیے کہا تیار ہو جاؤ. جانتے ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کی پہلی رات میں اللہ اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. پہلی رات میں اہل سبحان اللہ. بخش دیتا ہے. کیا کہنا. اور پھر ایک خطبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم کی لاسٹ ڈیٹ کو ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کو جمع کر کے بھرپور مجمع میں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، دیگر صحابہ بھی. اس خطاب میں وہ اصل میں استقبال رمضان کا خطبہ تھا، یہ جو اسپیسیفک آپ نے لفظ بولا ہے استقبال کا. اب جب ہم کسی کو رمضان المبارک کی مبارک دیتے ہیں، ماہ رمضان کی مبارک دیتے ہیں ایک دوسرے کو، ایک بات یہ نوٹ کر لیجیے، جو یہ پھیلایا جاتا ہے کہ جس نے رمضان کی سب سے پہلے مبارک دے دی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی یا شفاعت واجب ہو گئی، تو یہ بات تو صحت کے درجے کو نہیں پہنچی ہوئی. لہذا ایسی کوئی بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کی جائے جو آپ نے نہ کہی ہو، بالکل، وگرنہ بہت بڑی وعید ہے. ہاں، مبارکباد دینا، خوش ہونا، وہ تو ایک اچھا عمل ہے، ہاں، تو ویسے ہی ایک پیارا عمل. بالکل خوش ہونا، دوسروں کو اس خوشی میں شریک کرنا، اور پھر رمضان المبارک کو ویلکم کرنا، تیاری کرنا. پہلے آپ کے گھر میں ماحول نظر آئے کہ رمضان آ رہا ہے، صفائیاں شروع ہو جائیں، مسجد میں ماحول نظر آئے، گھر والوں میں ماحول نظر آئے. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے قول سے اور عمل سے ثابت ہے. 2-3 باتیں میں نے کر دی. آخری جملہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک طویل خطبہ دیا تھا، اگلے پورشنز کے اندر ہم ذکر کریں گے، جو رمضان سے پہلے دیا تھا، اور وہ استقبال رمضان کا خطبہ کہلواتا ہے، جس میں آقا نے فرمایا تھا لوگوں تیار ہو جاؤ، ماہ رمضان آ رہا. استقبال رمضان کا جو خطبہ دیا گیا تھا اس میں کیا گائیڈنس دی گئی تھی؟ اس میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی پوری عظمت بیان، پوری شان بیان، پوری فضیلت بیان کی. اس مہینے میں جتنی برکتیں، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک. فرمایا لوگوں متوجہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، تمہارے اوپر ایک عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے. اور فرمایا اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت 1000 ماہ سے افضل ہے. اللہ. اور فرمایا اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی بندہ نفل پڑھے گا تو فرض کے برابر ثواب ہے، اور اگر ایک فرض پڑھے گا تو 70 فرضوں کے برابر ثواب. فرمایا اس مہینے کی عظمت اور برکت یہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، درمیانہ عشرہ مغفرت ہے، آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. فرمایا اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی اگر اپنے ماتحت سے
کام میں تخفیف کر دے گا, آسانی دے دے گا, کوئی اس کو ڈسکاؤنٹ دے دے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر اس کے حساب کتاب میں تخفیف فرما دے گا. فرمایا اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے اندر کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا, اللہ اور فرمایا وہ روزہ افطار کروائے اللہ کی رضا کے لیے, روزہ دار کو روزہ افطار کروائے, تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے خزانوں سے روزہ دار کے برابر ثواب عطا فرمائے گا, اور روزہ دار کے افطار میں بھی کمی نہیں, ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا بھی و امی, آقا اگر ہم میں سے کوئی اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروا سکے, تو کیا وہ اس ثواب اور اجر سے محروم رہ جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے کب کہا ہے کہ وہ اسے پیٹ بھر کے کھلائے, اسے سیر کرے, بلکہ کہا اگر دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ یا پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ یا ایک کھجور کے ساتھ بھی کسی کو روزہ افطار کروا دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی یہ اجر عطا فرمائے گا. لیکن مفتی صاحب میں ہمدانی صاحب سے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ ہمدانی صاحب آپ کا زندگی کا اتنا ایکسپیرینس ہے, آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ بھی آج بھی اسکالر سے بیٹھ کے سیکھتے ہیں جس طرح آپ سے لوگ آ کے سیکھتے ہیں ثنا خوانی کے بارے میں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آج کل کی دنیا میں پھر کیا کریں جہاں پہ لوگ روزہ نہ بھی ہو تو ایک گھونٹ پانی تک نہیں کسی کو پوچھتے. آج کل تو ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ لوگ آپ کے گھر آئے ہوئے ماما, کوئی آپ کا کوئی چیز لے کے آتا ہے یا کوئی رائڈر یا کوئی آپ کے لیے سامان لے کے آتا ہے تو اس سے کوئی جھوٹے منہ پانی تک نہیں پوچھتا. پانی بھی انہیں کو پوچھا جاتا ہے جن سے کوئی کام ہوتا ہے یا کوئی جاننے والے ہوتے ہیں. افسوس نہیں ہوتا یہ دیکھ کے؟ یہ موجودہ دور کے حساب سے تبدیلیاں آ جاتی ہیں نا, جیسے اور کاموں میں تبدیلیاں آتی ہیں اسی طرح عادت میں اخلاق میں بھی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. بالکل. اب یہ دور ایسا بھی آ گیا ہے کہ پہلی اولادیں ماں باپ کی کیسی فرما بردار ہوتی تھی, اب پہلی اولادوں میں ان اولادوں میں فرق نہیں ہے. اب بچے جو ہیں وہ اب ماں باپ جو ہے وہ بچوں کے فرما بردار ہو گئے ہیں کیونکہ آپشن ہی نہیں مل رہا. تو اسی طرح پھر میں خود ایک ماں ہوں, میں تو اپنے ایکسپیرینس سے ہی کہہ رہی ہوں. اسی طرح پھر مہمانوں سے بھی یہی سلوک ہوتا ہے نا. نہیں, اصل بات یہ ہے حافظ صاحب قبلہ کہ ہماری بہن نے جو سوال کیا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک تو آپ کو یہ ٹریننگ دینے کے لیے آیا تھا, یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ آپ نے بھوکوں کو کھلانا ہے, پیاسوں کو پلانا ہے, دکھی انسانیت کے کام آنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث میں ہے کہ تمہارے بھوک اور پیاس اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمہیں بھوکا رکھے یا پیاسا. رب نے ہمیں رزق کا وعدہ کیا ہے, وہ ہمارا رزق کیوں روکے گا؟ رزق کی فراوانی کے باوجود اگر روزے فرض کیے ہیں تو اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں بھوکوں کا احساس ہو سکے, بالکل, تمہیں مجبوروں کا احساس ہو سکے. تو یہاں افطار کروانے کے لیے کہا جا رہا ہے تو یہ اس لیے کہ تاکہ تمہیں کھلانے کی عادت پڑے, تاکہ باقی سال بھی کھلاؤ, باقی سال جو رمضان سے سیکھا ہے. بلکہ حدیث میں تو یہاں تک موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر فرمائے گا, اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اب یہ روزے کے متعلق نہیں ہے, سبحان اللہ, یہ عام حالات کی بات ہے. میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا, سبحان اللہ. میں مریض تھا تو نے میری بیمار کرسی نہیں کی. تو بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ تو حاکم الحاکمین ہے, رب العالمین ہے, خلاق عالم ہے, تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے, تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے, کیسے پیاسا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے وہاں پاتا. میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, سبحان اللہ, اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا. میرا فلاں بندہ پیاسا تھا, اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے وہاں پاتا. مطلب کیا ہے کہ میری رضا تجھے وہاں مل جاتی. دیکھیے مفتی صاحب, میں یہ سیکھنے کی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ باتیں سیکھنی چاہیے. عبادات کا جو حاصل ہے نا وہ خدمت خلق ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ لیکن مفتی صاحب وہی والی بات ہے نا کہ دیکھیں انسان کرے تو پھر کھلے دل سے کرے, کسی بھی لالچ کسی ایسی چیز کے بغیر. ہمارے یہاں کیونکہ اتنی زیادہ دنیا لین دین کے معاملوں میں پڑ جاتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو ہی وسیلہ بنایا ہے دوسرے انسانوں کے لیے تو یہ ساری چیزیں اس لیے آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک بھوکا اسی لیے آتا ہے کہ آپ نے اب اس کو کھلانا ہے. آپ کھلائیں نہ کھلائیں آپ کا یہ ٹیسٹ ہے, اور وہی ٹیسٹ فیل کر جاتے ہیں. عام بات آپ نے کر دی, صرف وسیلہ نہیں بنایا. قرآن تو یہ بتا رہا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم,
یہ جو محروم اور سائلین ہیں، مجبور بے کس لاچار ہیں نا، معاشرے کے پسے ہوئے طبقات، ان کا اللہ نے تمہارے مال میں حق رکھا ہے، بے شک. تو یہ تو ان کا استحقاق ہے، وہ اپنا حق وصول کر رہے ہیں، لہذا حق دیجئے اور وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن دیجئے. تو مفتی صاحب آپ کا پیغام آج کے دن کی مناسبت سے، فرسٹ رمضان المبارک ہے، شاید آپ جو آج لوگوں کو میسج دیں وہ اس کو امپلیمنٹ کر کے اس کو ساری زندگی کے لیے اپنا لیں. جی بلا آپ کا پیغام. رمضان المبارک ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ریفریشر کورس ہے، یہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہے، ایک اپرچونٹی ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ریفریش کر رہا ہے ہر حوالے سے، روحانی طور پر وہ بالیدگی جو ہے وہ عطا فرما رہا ہے اور کثافت کو دور کرنا چاہتا ہے. لہذا جو کچھ ماہ رمضان المبارک کا سکیجول ہے، جلدی اٹھنا، سونا، سحری تیار کرنا، پھر وقت کی پابندی، پھر سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود آپ ہاتھ بڑھا کے نہیں کھا رہے کیونکہ آپ کے رب کی طرف سے اجازت نہیں ہے، پھر غریبوں کو کھلانا. تو یہ کچھ اپنی باقی زندگی کے اندر بھی اپلائی کیجئے. اور اسپیشلی جو ہم بات کر رہے تھے، یہ جو افطار پارٹیاں ہیں ان لوگوں کے لیے نہ کیجئے جن کا روزہ ہی نہیں ہوتا. یا حدیث میں لفظ ہے، حدیث میں لفظ، یا ان لوگوں کے لیے آپ کرتے ہیں جو الحمدللہ پہلے سے رجے ہوئے ہیں. بھائی افطار پارٹی کرنی ہے تو کریں نا، پھر ان لوگوں کے لیے افطار پارٹی کریں جو افورڈ نہیں کرتے. بے شک آپ نے افطار پارٹی کھلانا بھی انہی کو ہے جو آلریڈی ماشاءاللہ سے رجے ہوئے، یا پھر آپ الگ سے جتنی مرضی دعوتیں کر لیں. یا مفتی صاحب ان کو بلائیں اور ان لوگوں کو بھی، ان کے ورکرز کو بھی بلائیں، اپنے گھر کے ورکرز کو بھی انکلوڈ کریں. کام آپ نے انہی سے کروانا ہے اور پھر بھی آپ نے ایسے انجوائے کرنا ہے، تو باقی کسی بھی دن میں پھر کیا فرق آئے. روزہ رکھا ہوتا ہے وہ روزے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. جو موسٹلی مہمان آ رہے ہوتے ہیں بدقسمتی سے انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا، لیکن افطار پارٹی کر کے جا رہے ہوتے ہیں. تو خدا کے لیے اپنے مزاج کو، اپنے انداز کو تبدیل کیجئے اور اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً للہیت اور اخلاص. یہ دنیا کسی سے راضی ہونے والی نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں ناک نہیں بچتی ہے، ناک نہ کسی کی بچتی ہے، اسی کی بچتی ہے جس کی اللہ رسول کی بارگاہ میں ناک بچ جاتی ہے. لہذا اللہ رسول کی رضا کے لیے کام کیجئے، اس کا فائدہ ہے. مفتی صاحب جیسے فرما رہے تھے نا کہ بھئی لوگوں کا روزہ ہوتا نہیں تو ان کے افطار پارٹی کرتے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ اور بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے افطار پارٹی کی بجائے عید ملن پارٹی کر لیں. عید کے بعد ان کو اکٹھا کر کے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، 2-3 دن چھٹیوں کے ہوتے ہیں، رمضان میں تو غریبوں کو کھلائیں، رمضان کے بعد پھر ان کو امیروں کو جب کھلائیں. مرضی کریں، لیکن مقصد یہ ہے کہ جو اصل میں مستحق ہیں ہاں وہ مستحق ان کے وہ لیے آپ کریں. دیں. وہ ان کو آج رمضان ان میں کا دینا. وقت ہے، آج ان کو بھئی دیں. جائیں کسی یتیم خانے میں جا کے، آپ کے پاس اگر آپ نے فار ایگزامپل 50-60 ہزار روپے خرچ کرنے ہیں، آپ وہ 50-60 ہزار 30 ہزار 20 ہزار جو بھی، وہ جو آپ نے گھر پہ خرچ کرنے، ایک اچھی سی افطار گھر میں تیار کر کے جائیں، کسی یتیم خانے میں بچوں کے ساتھ روزہ کھولیں. کسی ایسی اولڈ ہوم سے، جتنی مجھے چڑ ہے لیکن اللہ کا شکر ہے ایگزسٹ تو کرتے ہیں ایٹ لیسٹ ہمارے وہ بزرگ جن کے پاس کوئی جانے، اس جگہ پہ جا کے افطار پارٹی کریں. افطار پارٹی وہاں پہ جا کے کریں جہاں بنتی ہے. خیر مفتی صاحب رمضان مبارک. بہت اچھا لگا اپنے پیارے بھائی کے ساتھ پہلی رمضان کو ملاقات بہت کریں. شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہمیشہ خوش رکھے، اور آپ جو خیر کا پیغام نشر کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے.